الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان قال شعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان کے اس مہینے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس مہینے کا شعبان نام کیوں پڑا، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس تعلق سے عمدۃ القاری میں شارح بخاری نے یہ نقل کیا ہے کہ شعبان یہ شعبن سے بنا ہے، عربی لفظ ہے، اور شعبن کے معنی ہے پھیل جانا۔ چونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت رمضان کی وجہ سے رمضان کے استقبال میں اپنی رحمتوں اور انوارات کو پھیلا دیتے ہیں اور بھلائیوں اور خیر کو پھیلا دیتے ہیں، تو شعبن کے معنی پھیلانا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس مہینے کی بہت اہمیت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما، تاکہ آپ ہمیں رمضان کی عبادت کا موقع عنایت فرمائیں، ہمیں رمضان تک زندہ رکھیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں خیر و برکت کی دعائیں کی۔ یہ اس مہینے کی اہمیت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اور اس مہینے کی اہمیت کی ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ سال میں تو 11 مہینے ہوتے ہیں، لیکن کسی مہینے کے بارے میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ نام لے کر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اس مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، ان کی تاریخوں کو یاد رکھو، لیکن شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسوا ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند دیکھنے کا خوب اہتمام کرو۔ سارے لوگوں کو چاہیے کہ شعبان کا چاند دیکھے اہتمام کے ساتھ، اور شعبان کے تاریخوں کی کو یاد رکھو، محفوظ رکھو، اس کو شمار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلا مہینہ جو رمضان کا آنے والا ہے وہ اسی تاریخوں پر ہوگا، شعبان کی جیسی تاریخ ہوگی رمضان کی ویسے شروعات ہوگی۔ گویا رمضان سے پہلے شعبان کی تعظیم اور استقبال میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خاص طور پر تاریخوں کو یاد رکھنے اور چاند دیکھنے کا اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے کی اردو تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ برعالمیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ان کو اردو تاریخ یاد نہیں ہے، چاند کی تاریخ یاد نہیں ہوتی۔ کوئی سے پوچھے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو فوراً کہہ دے گا جی آج تو 10 تاریخ ہے، 10 مارچ ہے۔ ان سے پوچھے بھائی چاند کی تاریخ کیا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، تمہیں بتا دو۔ مسلمان اور پھر دین کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ اسے یاد نہ ہو۔ یاد رکھیے گا مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ پر مجموعی طور پر اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت مل کے اسلامی تاریخ کو جو کہ مہینے سے ہوتی ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ہر مہینے کی تاریخ کو اگر پوری امت اتفاقی طور پہ چھوڑ دے اور یاد نہ رکھے تو پوری امت سخت گنہگار ہوگی۔ اسلامی تاریخوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی اسلام کا ایک شعار ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور پر شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے اور اس کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلتوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ روایات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ پورے مہینے میں جس قدر پابندی سے اور زیادہ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے وہ اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيته اکثر صیام منہ فی شعبان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سال میں کسی مہینے کا رمضان کے علاوہ مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ علیہ السلام صرف رمضان میں 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک روزہ رکھتے تھے جیسے ہم رکھتے، تو مکمل مہینہ کا روزہ صرف رمضان میں رکھتے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ زیادہ روزہ رکھنا شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور کنز العمال کے اندر حضرت عائشہ سے یہ بھی مروی ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان ثم یصل برمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سال کے 12 مہینے میں سب سے زیادہ محبوب مہینہ جس میں آپ روزہ رکھنے کو پسند فرماتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ چنانچہ آپ اس میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بلکہ بسا اوقات آپ شروع شعبان سے لے کر آخر شعبان تک یعنی پورے مہینے کا روزہ رکھتے، پورے شعبان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے۔ اسی طریقے سے ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ترمذی شریف میں وہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا رمضان و شعبان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینہ بسا اوقات روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ شعبان المعظم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی جاتی ہیں، نفلی عبادتیں، ان عبادتوں میں عظیم عبادت نفلی روزہ رکھنا ہے، اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت زیادہ ہے اس مہینے میں۔ اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ اس پورے مہینے میں بھی کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے؟ ایک سوال ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزہ اس مہینے میں اتنا زیادہ کیوں رکھتے تھے کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں؟ حالانکہ آگے ایک رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور پورا رمضان میں روزہ رکھنا ہے، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں پورے مہینہ کبھی کبھی پورا روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نفلی اس روزے کی کثرت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے؟ عمدۃ القاری میں علامہ محب طبری کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی 6 وجہ ہیں، 6 سبب ہے، 6 بنیاد ہے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان 6 اسباب میں سے 4 سبب تو ایسا ہے کہ جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ ہے، اس لیے صرف 4 کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا سبب اور پہلی بنیاد جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے وہ ہے رمضان کی تعظیم اور اس کی روحانی ترقی، تیاری۔ رمضان کی تعظیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، گویا رمضان کے استقبال میں اور اس کی تیاری میں عبادتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ رمضان المبارک کا روزہ تو متبرک ہے ہی بلکہ فرض ہے، لیکن یہ بتائیں کہ رمضان کے بعد پورے سال میں کون سا وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنا زیادہ فضیلت کی چیز ہے، زیادہ برکت کی چیز ہے، زیادہ ثواب ہے؟ وہ کون سا مہینہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان، وہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنا دیگر باقی تمام 10 مہینے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا لتعظیم رمضان، یہ شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت، شعبان میں روزہ رکھنے کا اتنا زیادہ ثواب اس لیے ہے تاکہ آئندہ جو مہینہ آ رہا رمضان المبارک اس کی تعظیم ہو، اس کا استقبال ہو، اس کی روحانی تیاری ہو، اس لیے شعبان میں روزہ رکھنا زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ چنانچہ لطائف المعارف علامہ ابن رجب کی ہے، اس کے اندر یہ منقول ہے، اور معرف الحدیث کے اندر بھی علامہ منظور صاحب نعمانی نور اللہ منقدوں نے لکھا ہے کہ شعبان کے روزوں کی رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے سنت اور نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت۔ بھائی یہ 4 رکعت سنت کیوں ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 4 رکعت سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وجہ سے قرار دیا ہے۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، عصر سے پہلے 4، مغرب سے پہلے 4۔ یہ جو پہلے کی 4 سنتیں ہیں، ان 4 سنتوں کو یا 2 سنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وجہ سے متعین کیا ہے، شریعت میں 2 وجہ سے اس کو متعین کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آگے جو ہم فرض ادا کرنے والے ہیں، جو ہماری بہت بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، جس میں کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں پکڑے چلے جائیں گے، تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ اس فرض کو ادا کرنے سے پہلے تم 2-4 رکعت سنت پڑھ لو تاکہ اس فرض کے ادا کرنے میں تمہیں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ گویا یہ 4 اور 2 رکعت سنتیں ان فرائض سے پہلے ان فرض کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہے، اس کی تعظیم کے لیے، ان فرضوں کے گویا استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض نماز سے پہلے سنتوں کو رکھا ہے تاکہ فرض نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں یہی حال شعبان کے روزوں کا ہے کہ آگے امت مسلمہ پر رمضان کا روزہ آ رہا ہے جو بہت ہی فرض ہے، بہت تاکید والا ہے، اس روزے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد سے پہلے شعبان کے روزوں کے ثواب و فضیلت کو بڑھا دیا تاکہ لوگ اس کے استقبال میں، اس کی تیاری میں پہلے سے روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں اور کھانا پینا چھوڑنے کے عادی ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کے عادی ہو جائیں، تاکہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو اس کے روزے میں کوئی کمی اور کوئی نقصان اور کوئی خرابی نہ ہو۔ ایک وجہ اور ایک بنیاد یہ ہے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے روزہ رکھنے کی۔
اور دوسری وجہ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہر پیر اور جمعرات کو ہفتہ والی اعمال پیش ہوتا ہے، اور ایک پورے سال کا عمل جو کہ بندوں فرشتے نے رجسٹر میں لکھا ہے۔ یہ جو نام اعمال ہے، یہ جو رجسٹر ہے، اس رجسٹر کو، اس نام اعمال کو اور پورے سال کے بندے کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان جو کہ رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے، اکثر مسلمان اور اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پورے سال کے اعمال کے رجسٹر کو اللہ کے حضور اور اللہ کے دربار میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اور میرا رجسٹر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری حالت کو دیکھ کر کہ میرا بندہ اب بھی روزے سے ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے سارے اعمال کو قبول فرما دیں اور میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ ضرورت تو ہمیں بھی ہے، ہمارے بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہمارا عمل اللہ کے دربار میں سال میں جائے کہ ہم روزے سے ہوں۔ تیسری وجہ، ذرا غور کریں، جو بنیاد اور وجوہات ہیں وہ سب ہم کو بھی کرنے کی چیزیں۔ تیسری وجہ شعبان کے روزہ کے زیادہ ثواب اور فضیلت کی تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک الموت کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال مرنے والوں کے نام کا رجسٹر پیش کر دیا جاتا ہے۔ ابھی 2022 چل رہا ہے، آئندہ 2023 میں یعنی اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک پوری دنیا میں کون کون مرے گا، کون کون مرے گا، اس کا رجسٹر لکھا ہوا ہے اللہ کے دربار میں، لوح محفوظ میں اللہ نے وہ طے کر دیا ہے کس تاریخ میں مرے گا۔ وہ رجسٹر، وہ دستاویز اور وہ فائل اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان ہی کے مہینے میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں، یہ فائل لے لو اور اس میں جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب کے مطابق تمہیں آئندہ سال انسانوں کی روح قبضہ کرنا ہے، اس کو موت دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ ملک الموت کے حوالے آئندہ مرنے والے کا لسٹ اور اس کی فہرست اسی شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرماتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کثرت سے روزہ رکھوں کہ میرے مرنے کا فائل اور میرے مرنے کا لسٹ جب اللہ کے دربار اللہ فرشتوں کے حوالے کریں تو میں اس حال میں رہوں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے مروں اور میں روزے سے ہوں۔ یہ تیسری بنیادی چیز ہے، یہ تیسری بنیادی چیز ہے میرے بھائی۔ اور چوتھی بنیادی چیز جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کی ہے، شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی چوتھی بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مہینے میں آپ علیہ السلام 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، جس کو صوم 20 کہتے ہیں، ایام 20 کا روزہ، یعنی ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں ہر مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، اور یہ آج بھی سنت ہے اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی سفر کی وجہ سے یا کہ کبھی کوئی مہمان آ گیا تو اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام ان 3 دنوں میں کبھی کبھی روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے سال کا یہ جو چھوٹا ہوا روزہ بچ جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کیا کرتے تھے، اس لیے کثرت سے آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ جو 4 وجوہات ہمارے سامنے آئی ہیں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی، ان تمام چیزوں کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ آئندہ ہمارا روزہ مکمل ہو، اس کی استقبال اور تیاری میں روزہ رکھیں، یہ ہماری بھی ضرورت ہے۔ ملک الموت کے حوالے مرنے والے کا لسٹ ہو، ہمیں پتہ نہیں کہ کیا آئندہ سال ہم مر جائیں گے، ہو سکتا ہے اس لسٹ میں ہمارا نام ہو، ہمیں بھی اس طور پر روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
اس مہینے کے رمضان کے روزوں کے جو ثواب بڑھایا ہے، ہمیں چاہیے کہ پچھلے سال کا رمضان کا روزہ جو ہمارے ذمے قرض ہے، یا اور روزہ جو ہم نے منت کا نظر کا مان رکھا ہے جو ہمارے ذمے ہے، جو اب تک ہم ادا نہیں کر سکے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں ان قضا روزہ کو ادا کر دیا کریں۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، کہ جب آدھا شعبان ہو جائے تو پھر اب روزہ مت رکھو، یعنی 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک رکھو، لیکن 15 سے آگے 30 تک نہ رکھو۔ جبکہ ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ خود حضور کا عمل یہ تھا کہ آپ شروع سے لے کر کبھی کبھی آخر شعبان تک روزہ رکھتے تھے۔ اب بظاہر دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس ٹکراؤ کا حل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بندے کو یہ یقین ہو اور اس کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم پورے شعبان کا روزہ رکھیں گے تب بھی رمضان کے روزہ رکھنے میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر وہ صلاحیت ہے، استطاعت ہے، تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ پورے شعبان کا روزہ رکھیں۔ اور جس کو ڈر ہے اور کمزوری کا احساس ہے، جیسا کہ اس وقت کے انسانوں کے قوا کمزور ہو چکے ہیں، جسمانی طاقتیں کمزور ہو چکی ہیں، تو اگر انسان مسلمان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم پورے شعبان کا روزہ رکھیں گے تو رمضان کے روزہ رکھنے میں ہمیں دقت ہوگی، ہم کمزور ہو جائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پورے شعبان کا روزہ نہ رکھے، زیادہ سے زیادہ 15 روزہ رکھے، اور اگر 15 بھی نہ ہوتے تو کچھ تو رکھ لیا۔ اس لیے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان سے پہلے شعبان کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر روزہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ میں اہتمام نصیب فرمائے، بڑی فضیلت اس کے اندر آئی ہے۔ دوسری بات اور دوسری گزارش جو عرض کرنی